زندگی میں نا کچھ چیزیں ہم نے طے کرنی ہیں، طے۔ ایک تو آپ توجہ کریں گے جی، ایک تو حضور کی سیرت مبارکہ میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے ہمیشہ مثبت رہنا، منفی نہیں ہونا۔ رسول کریم نا ہمیشہ مثبت رستہ اختیار فرماتے ہیں۔ حضور ہمارے ہاں نا مزاج منفی بڑا ہے، بڑا منفی۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے فون کیا بڑی دور سے، کہنے لگے آپ کا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا یار میں ان دنوں میں فارغ ہوں، جو آپ نے ٹائم کہا ہے میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے پیسے کتنے؟ یہ بھی بڑا وقت ہے نا۔ کہنے نہیں تسی ڈیمانڈ دسو۔ میں کہا تیرے کو جو نہیں پوری ہونی تو مفتی رہن دے رہا، چونکہ ہم اتنے لوگ ہے ہی نہیں کہ 40-50 ہزار میں بک جائیں۔ تو یہ کیا مطلب، آپ رہنے دیں، کوئی ہے بات کرنے والی؟ اتنا لو سٹینڈرڈ 40-50 ہزار کا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور آپ یاد، میں نے ان سے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے نہیں کچھ تو بتائیں، مروت بڑی ہو گئی۔ میں نے کہا یار آپ شرمندہ کر رہے ہیں، بس ٹائم ہے تو آ جائیں گے، جب نہیں ہے تو پھر معذرت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو بتائیں۔ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ تم پتہ مجھے جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ نے پیسے بھی نہیں لینے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ بتاؤ کیا جواب دیا جائے؟ سوچیں منفی ہے نا، مزاج منفی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ کرو اس کا لالچ کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ مثبت سوچ کی بات کی، مثبت۔ آپ کبھی غور کریں نا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کا مقدس گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی تھیں۔ آپ کا دشمن آپ پہ فائر کرے اور آپ کہیں اس کے پیسے ہیں ذرا سنبھال لو، ایسا ہوتا ہے؟ وہ جان لے رہا ہے اور آپ اس کے چند ہزار دینار کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، تلواریں، نیزے، برچھیاں لے کے حضور کو شہید کرنے، معاذ اللہ۔ اور محبوب کیا فرماتے ہیں؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اپنی۔ حضرت شیخ سعدی مہمان نواز بڑے تھے، یہ حضور کا فیض ہوتا ہے، اولیاء بھی مہمان نواز بڑے تھے۔ وہ پیسے لے لے کے اتنی لوگوں کو لنگر کھلایا کہ قرضہ چڑھ گیا۔ ایک دن وہ سارے بندے آ کے بیٹھ کے جن کے پیسے دینے تھے، وہ کہہ رہے ہیں پیسے دو پیسے دو پیسے دو، اور حضرت سعدی کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں ان کو کھلایا کچھ نہیں، روٹی نہیں کھلائی، چاہے کوئی نہیں آئی، وہ اپنی دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، ان کو کھلایا کچھ نہیں، مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ ایک بچہ آ گیا، وہ چھوٹا سا کوئی چیز بیچ رہا تھا، چلو اسی پینڈو بندے ہیں، اسی کھیل مرونڈا کر لینے ہیں، بکتا تھا نا دیہاتوں میں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے بیچنا ہے، تو حضرت صاحب فرمانے لگے دو نا میرے مہمانوں کو، کچھ کھلایا نہیں۔ وہ سارا اس نے دے دیا، اس کا خیال تھا تھوک کا گاہک ملا ہے، وہ سارا اس نے کھلا دیا۔ تو کہنے لگا حضور پیسے، فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ سارے پیسے لینے آئے ہیں، بیٹھ ان کے بیچ، ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل ہی جائے گی۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میری تو ماں انتظار کر رہی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، میں تو یتیم ہوں۔ حضرت پریشان ہوئے، بندوبست کرنے لگے، دعا دینے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نذرانہ لے کے آیا، اس نے ڈھیر سارے پیسے پیش کیے۔ حضرت شیخ نے وہ اٹھائے، سب میں بانٹے، اس کو اس کی قیمت بھی دی اور ڈبل تحفہ بھی دیا۔ ایک بندہ بڑا سیانہ تھا، وہ بیچ میں سے کہنے لگا پہلے نہیں بندوبست ہوا، آج کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، اور رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جایا کرتا ہے۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ ہے، یہ سوچوں کا۔ یار ہم تو ایک منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں، ایک منٹ اس نے گھور کے دیکھا ہے جی، وہ میں نے خود سنا ہے جی، فلانے نے مجھے بتایا ہے جی، وہ کہہ رہا تھا جی، پکی بات ہے جی، ایک منٹ میں منفی۔ اتنی مثبت سوچ حضور کی کہ جو پتھر مارتے تھے وہ روڑے مار کے سو جاتے تھے، اور حضور اٹھ کے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگ جاتے تھے۔
انہی کی ہدایت. وہ روڑے مار وہ کھڑے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کریں گے، اور نبی کریم کیا سوچ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے علی میرے بستر پہ سو جا، اور صبح نہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، ان کا ایک پیسہ بھی ضائع مثبت ہو جائے، زندگی میں مثبت ہو جائے. کوشش کریں کہ کچھ منفی نہ سوچیں، ذہنی قرار آئے گا. ہم اتنا منفی سوچتے ہیں، آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کے بارے میں نے لوگوں کو منفی باتیں کرتے دیکھا. وہ جی ابا جی اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسے بھی زیادہ کماتا ہے. باپ کے بارے میں، وہ خدا کے بندے ماں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں سوچے مثبت. قربان جاؤں، میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. یہ مسلم کے لفظ ہیں. اچھا سوچے، زندگی میں مثبت رہے. کبھی بھی جب بڑی تکلیف دی تھی نا احد میں کفار نے، دانت شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، اس موقع پہ بھی کہا نا حضور دعا کریں. پتہ ہے حضور نے کیا دعا کی؟ بندہ کہتا نہیں یہ بچہ ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، اسے ابھی پتہ نہیں، بچہ تو ہے. حضور کا یہ انداز ہے. محبوب فرمانے لگے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. انہیں ایک تو مثبت ہو. دوسری اہم بات سیرت نبوی جو ہمیں بتاتی ہے اور جس کے مطابق ہم جئیں گے تو ہم سکون میں آ جائیں گے، وہ کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. یک طرفہ پوری حضور کی سیرت مبارکہ دیکھ لو، خیر خائی یک طرفہ، دو طرفہ نہیں. دو طرفہ تجارت ہوتی ہے، نیکی ہوتی یک طرفہ ہے. جس نے کہا نا میں کروں گا اور پھر جواب میں تو بھی کرنا، یہ نیکی نہیں کر رہا، یہ تجارت کر رہا ہے. جس نے کہا نا میں تبلیغ کروں گا تو میری واہ واہ کرنا، میں تبلیغ کروں گا تو نظر نیاز لے کے آنا، میں تبلیغ کروں گا تو کہنا بلے بلے، یہ تو تجارت ہو گئی. نیکیاں تو یک طرفہ ہوتی ہیں. کسی موقع پر رسول کریم نے کسی سے کسی اجر کا سوال، کوئی اجر نہیں، بالکل نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجر کا تم سے سوال نہیں. خیر خائی، سب کا بھلا، اچھا سوچنا. اور کسی بندے کا سب سے زیادہ اچھا سوچنا یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. حضور ایک ایک شخص کی فکر کرتے، کہیں یہ جلایا نہ جائے، عذاب میں نہ آ جائے. ایک ایک بات بتاتے. حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تھی ایک بندے نے، تو پتنگے آ کے گرتے تھے، پتنگے. وہ انہیں روکتا تھا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے جل جاؤ گے. فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں. جدوجہد کرتے نبی پاک. حضور لوگوں کے اصلاح عقائد کا کام کرتے، انہیں دعوت دین دیتے، انہیں کہتے آ جاؤ آ جاؤ. کوئی بڑا دشمن بھی آتا نا، بڑا، حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے. نبی کریم نے بڑے آنسو بہائے چچا کے، لیکن جب ان کو شہید کرنے والے جناب وحشی نے آ کے کہا نا حضور میں کلمہ پڑھوں تو معافی ہے، تو مقدس گردن حضور نے اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تو پڑھ کلمہ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار.